نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ امید ہے سب ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے لاسٹ جو سیشن تھا اس میں شرک کی دو بڑی قسمیں، یعنی ایک جسے ہم کہتے ہیں شرک فی العقیدہ اور دوسرا جسے ہم کہتے ہیں شرک فی العمل، اس کا ایک تعارف آپ میں رکھا تھا۔ پھر ہم تفصیل میں گئے تھے شرک فی العقیدہ کے، اور ہم نے واضح کیا تھا کہ جو عقیدے میں شرک ہے اس کی بھی آگے دو بڑی قسمیں ہیں، ایک تو ذات میں شرک اور دوسرا ہے صفات میں شرک، اور پھر اس کی جو نون صورتیں ہیں ہمارے معاشرے میں اس کا ذکر ہوا تھا۔ یہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہوگا تفصیل سے، اور اس میں ہم نے جو بڑے بڑے ایشوز جن کو ڈسکس کیا تھا اس میں شفاعت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم نے ایکسپلور کیا تھا، دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں اس امپورٹنٹ مسئلے کے اندر شرک ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے استعانت کے مسئلے کو دیکھا تھا اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور پھر تیسرا بڑا جو ایشو ہے وہ ہے حاکمیت کا مسئلہ، اور اس حوالے سے بھی یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ جو شرک ہے، جو آج کے دور کا سب سے بڑا شرک جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو لیجسلیشن کا اختیار ہے وہ اللہ سے لے کے اب کسی اور اتھارٹی کو دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو جسے ہم پری ماڈرن ایرا کہتے ہیں اس کے اندر دنیا بھر میں خدا کی ایک امپورٹنس تھی، لیجسلیشن جہاں پہ بھی ہوتی تھی تو وہ خدا کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ ابراہیم ریلیجنز میں تو یہ بات طے تھی کہ وہ گاڈ بیسڈ سسٹمز تھے، اور وہاں پہ لا آتا ہی یا تو بائبل سے تھا یا تورا سے تھا یا قرآن سے تھا۔ اس طریقے سے دیگر جو سوسائٹیز تھیں ان کے اندر بھی جو لا تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی ریلیجیس اسکرپچر کے ساتھ جو ہے اس کا لنک ہوتا تھا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس جدید تہذیب کے تحت ہم اس وقت جی رہے ہیں وہ گاڈ لیس تہذیب ہے، تو وہاں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ اب جو قانون بنے گا وہ انسان خود طے کریں گے، وہ اس میں خدا کو کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو یعنی آج کے دور کا سب سے بڑا شرک ہے، اور یہی بیسیکلی پھر اسی کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باقی تمام جو شرک کی اقسام ہے اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ جو رجیم ہے یہ خود شرک کے اوپر بیس کرتی ہے، اور اس طریقے سے پھر یہ باقی دیگر جو مختلف قسم کے شرک ہو رہے ہیں ان کی ایک طرح سے سرپرستی بھی ہوتی ہے سسٹم کے تحت۔ تو ابھی ہم نے واضح کیا تھا کہ بہت بڑا شرک ہے، اور اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی، نصوص واضح کی تھی۔ تو امید ہے یہ ڈسکشن اب جہاں تک جو ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہوگی۔ اگر کسی کو اب تک کی ڈسکشن کے حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو وہ ضرور پوچھ لے، تاکہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے آج ہم نے اس شرک کی دوسری بڑی کیٹیگری یعنی شرک فی العمل کو ذرا ایکسپلور کرنا ہے۔ اس میں بس ایک پوائنٹ میں تھوڑا سا ایڈ کر لیتا ہوں، یہ ویسے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے الحمدللہ، یعنی خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو آڈینس ہے وہ تو اس قسم کی شرک میں مبتلا نہیں ہے انشاءاللہ۔ وہ شرک بیسیکلی آج کل جو مادیت کے جو ہمارے بھی لوگ ہیں، یعنی جو مٹیریلسٹک جو نظریہ ہے اس کو پوری طریقے سے اپنا چکے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یعنی ویسے تو مٹیریلسٹک جو تھاٹ ہے وہ ہم سب کے اندر شاید کیے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ عقیدے کے اندر ذری بات ہے، ایک بات کا آ جانا وہ ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ تو ضرور ہے کہ ہم جو مٹیریلسٹک مینز ہیں ان کے اوپر رلائے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان کے اوپر رلائے کرتے ہیں، لیکن عملاً کرتے ہیں۔ عقیدے میں کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہے مسلمان کہ جی یہ اسباب ہی جو ہیں یہ سب کچھ ہیں۔ جو ویسٹ کے اندر آپ چلے جائیں تو ذریعہ بتا وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے ہاں تو بالکل یہ شرک پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی جو بہت زیادہ کو مغرب زدہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ہاں بھی اس قسم کا شرک پایا جاتا ہے، تو وہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ وہ بھی آج کے دور کا ایک بڑا شرک ہے۔ سورہ کہف کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ سورہ کہف میں جب دو باغ والوں کا جو قصہ ہے اس کے اندر اس کی تفصیل کھلتی ہے ہمارے سامنے، کہ ایک باغ والا جو ہے جو لگتا ہی ہے کہ وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتا، بلکہ وہ مادیت پر یقین رکھتا ہے، مٹیریلسٹک مینز پہ وہ یقین رکھتا ہے۔
تو جب اس کا وہ باغ تباہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وحیط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. کہ آخر یہ ہوا کہ اس کا جو سارا ثمر تھا وہ مارا گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو، انگوروں کے باغ کو چھتوں کے بل جو ہے گرا ہوا اس نے جب دیکھا تو اب جو بھی اپنی لگائی ہوئی جو کھیتی تھی اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش، ٹھیک ہے، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي کاش لم اشرک بربی احدا، کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. تو حالانکہ اس پورے واقعے میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ جو شخص تھا جس کا وہ باغ تھا وہ کسی اور خدا کو مانتا تھا یا کسی جو بت پرستی میں مبتلا تھا. وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھی جو میرا جو باغ ہے جس کی چاروں طرف باڑ بھی لگی ہوئی ہے اور درمیان میں سے نہر بھی بہ رہی ہے اور جس کے پھل بھی خوب آتے ہیں، تو اس پہ کبھی زوال نہیں آنے والا. ٹھیک ہے، وہ اس زوم میں تھا. تو بہرحال یہ جو اس کی انٹروڈکشن دیا گیا اس کا بالکل واقعے کے آغاز میں، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور خدا کو تو نہیں مانتا تھا، بلکہ یہ جو مینز تھے انہی کو اس نے خدا بنایا ہوا تھا. تو جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اس شرک کا مزہ چکھایا، تو پھر اس کو احساس ہوا کہ اس نے شرک کیا ہے. تو یہاں پہ ذری بات ہے جو شرک ہو رہا ہے یہ ڈفرینٹ قسم کا شرک ہے. یہ اس قسم وہ شرک نہیں ہے جو کہ لات منات اور عزا جو ہے ان کے حوالے سے کیا جاتا تھا. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو بہت زیادہ میں نے بتایا نا کہ مغرب زدہ ہو جاتے ہیں، بیسیکلی تو وہ کفر کر جاتے ہیں، دار اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں، تو وہ بھی یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ جی یہ جو اسباب ہیں یہی سب کچھ ہیں، خدا کوئی نہیں ہوتا، خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن الحمدللہ یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی لوگ موجود ہوں گے. تو یہ بھی ایک ضمن ایک بات ہے جو ہمارے سامنے آنی چاہیے. جی کوئی کوشچن ہو ابھی تک کی بحث کے حوالے سے تو ضرور پوچھ لیں تاکہ پھر ہم اس کو کنکلوڈ کر کے پھر آگے چلیں. جی سر یہ دعا جو مادی اسباب بھی تو ہم ظاہر کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اونٹ روح باندھے، اللہ پہ توکل تو کر رہے ہیں پر ساتھ میں یہ اسباب بھی اختیار ہیں. تھوڑا سا بتا دیں. جی اسباب کو دیکھیں استعمال تو کرنا ہے، یہی تو بات ہے نا. لیکن ہم نے اس میں بات کی تھی کہ جو سارا یہ مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا تھا استعانت کے حوالے سے. استعانت کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم نے واضح کیا تھا کہ اسباب جو ہیں ان سے جب بھی ہم مدد مانگیں گے تو ایک تو ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ اسباب جو ہیں وہ تاثیر نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تبھی کام ہوگا. ٹھیک ہے، ویسے اس کے بغیر جو ہے کام نہیں ہو سکتا. تو جو بھی اسباب کے ذریعے سے ہم مدد لیں گے، اب سبب جو ہے کوئی مٹیریلسٹک فنومینا بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز کوئی شے بھی ہو سکتی ہے جسے مدد لیں، یا پھر کوئی شخص ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مدد ہوگی اللہ کے اذن سے جو ہے وہ ہمیں ملے گی. تو ایک تو یہ ہمیں نظریہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو اسباب ہیں وہ غیب نہیں ہونے چاہیے، وہ ظاہری اسباب ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ظاہری اسباب ہونے چاہیے، اور جو شخص آپ کی مدد کر رہا ہے وہ بھی ظاہراً موجود ہونا چاہیے، تب جو ہے یہ مدد مانگنا جائز ہے. لیکن جیسے ہی یہ اسباب جو ہیں غیبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ تو اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص تو موجود ہوتا ہے جو آپ کو ہیلپ کر رہا ہے، آپ کی مدد کر رہا ہے، لیکن جو اسباب وہ استعمال کر رہا ہے وہ غیبی استعمال کر رہا ہے، وہ موکلوں کو استعمال کر رہا ہے، وہ اور جنات کو استعمال کر رہا ہے. تو یہ پھر جو ہے شرک ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہی ہستی ہے جو کہ غیب میں ہوتے ہوئے مدد کرتی ہے ہماری. اور جب ہم تمام ظاہری اسباب سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ہم پھر اس رب کی طرف پلٹتے ہیں. تو یہ ہمارے ذہن میں اس بات کا ایک شعور رہنا چاہیے. تو یہ کنڈیشنز اگر پوری ہوتی ہیں تو پھر ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم کسی بھی یعنی اللہ کے سوا کسی اور شخص سے یا پھر اور جو مینز ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی کنڈیشن پوری نہیں ہوتی تو پھر یہ ہے کہ ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. بس یہ ہمارے ذہن میں بات رہے تو پھر باقی بات کلیئر ہے. اچھا ایک پوائنٹ مدثر بھائی مجھے بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں.
डॉक्टर इरशाद साहब का एक लेक्चर में सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि जी अगर आप किसी से मदद मांगते हैं, आप फैलाना तो नहीं चाहिए वैसे सवाल करने का, तो इतना इस्लाम इनकरेज नहीं करता, लेकिन अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो ठीक है, आपने मदद मांग ली, एक दफ़ा उसको आपने रिमाइंड भी करवा दिया, इसके बाद तीसरी दफ़ा जब आप जा रहे हैं ना, तो फिर आप शिर्क के करीब पहुंच रहे हैं। तो इस पर भी जी थोड़ा सा मैं ये आदाब वैसे तो उस पर कोई नस्ख़ क़तई तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो हमारे स्कॉलर्स हैं या उलमा हैं, उन्होंने इसको ना एक अदब के तौर पे पेश किया है कि इस्लाम का तो मिजाज ये होना चाहिए, और वो उसी से आप अखज़ अगर किया तो उसी बात से ना वो 3 दफ़ा दस्तक दे, अगर अगर तो कोई अंदर से आवाज़ नहीं आती तो फिर आप चले जाए। तो वही बात है कि 3 दफ़ा आप रिमाइंड करा दें, इसका मतलब यह है कि आपने एक दफ़ा जब किसी से पूछा, उसने नहीं किया, हो सकता है भूल गया हो, दूसरी दफ़ा आपने रिमाइंड करा दिया, तो तीसरी दफ़ा भी आपने रिमाइंड करा दिया, तो उसका मतलब है कि वो भूल नहीं रहा, यानी अब आपने उस तक जो बात पहुंचा दी है, वो को भूल नहीं रहा। हाँ, अब अगर वो नहीं कर रहा आपका काम, तो ये बात फिर ज़हन में आ जानी चाहिए कि यार वो नहीं कर सकता। आमतौर पर जो ज़ाहिरी निगाह है वो धोखा खा जाती है ना, किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में एक बंदा बैठा हुआ है, वो बंदा समझता है कि यार इसके पास तो सारी अथॉरिटी, ये तो सब कुछ कर सकता है। हालांकि वो पता है कोई भी शख्स चाहे कितनी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना बैठा हो, वो मजबूर होता है। ठीक। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह का इज़्न होगा तभी वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो आपने अगर उससे रिक्वेस्ट कर दी है, अगर उसने करना हो तो कर देगा, भूल सकता है, ठीक है, इस इश्काल को खत्म करने के लिए दूसरी दफा कह दें, तीसरी दफा कह दें, तो 3 दफा आपने कह दिया, तो अब वो अब तो भूल नहीं रहा। ठीक। अब सारी बात है कि यही आपको पता हो जाना चाहिए कि या तो अल्लाह का इज़्न नहीं है कि इस सबब के जरिए से आपका काम हो, या फिर ये है कि वो इसकी अथॉरिटी ही नहीं रखता, यानी इसका इसका जो आप समझ रहे थे जैसे कि उसके पास इसका इख्तियार है, उसके पास इख्तियार नहीं है। तो अब फिर भी एक बंदा फिर उसके पास जाता है, तो फिर जारी बात है, फिर ये शिर्क के असगर की एक शक्ल बनती है, जिसका जिक्र हमने आज करना है। ठीक है, वो उसकी तफसील खोलेंगे तो आपके सामने ये बात भी खुल जाएगी। शिर्क अकबर तो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि वो अकीदे में नहीं शामिल हो जाएगा, यानी एक बंदा कहता है नहीं जी मेरा तो काम जो है ना फलां जो है MNA MPA साहब ही कर सकते हैं, या फलां शेख साहब या पीर साहब हैं, उन्हीं की दुआ होगी तो फिर काम होगा, वरना तो काम नहीं होगा। तो ये फिर शिर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपके सामने क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। जी ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अच्छा। बाकी और क्वेश्चन किसी का है तो देख लें, वरना फिर आगे हम चलते हैं। अच्छा, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये एक वैसे शिर्क की एक और किस्म भी है इस हवाले से, यानी शिर्क की किस्म तो नहीं कह सकते, एक और कैसी ऐसा नजरिया है, ऐसा गलत नजरिया है जो कि हमारे माशरे में राइज है, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नजरिया है कि वो कुल्ली इल्म गैब जानते थे। ठीक है, आपने अक्सर वो नातों में सुना होगा, जो हो चुका जो होगा हजूर जानते हैं, हाँ जी, हदूद तायर सदा हजूर जानते हैं। तो ये सारी बात जो है ना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई बंदा ऐसा नजरिया रखता है कि वो सब कुछ जानते हैं, तो ये वो कुल्ली इल्म गैब जानते हैं। लफ्ज कुल का इतलाक जारी बात है अनलिमिटेड के मानी में आता है, तो लफ्ज कुल का इतलाक जहां पर भी होगा वो उसका मतलब ये होगा कि वो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड जो कोई इल्म जानने वाली हस्ती है वो तो सिर्फ अल्लाह ताला की हस्ती है। अगर कोई बंदा अल्लाह के साथ किसी और को भी ये समझता है कि वो कुल्ली इल्म गैब जानते हैं, तो ये भी शिर्क हो जाएगा। या फिर अहले तशरीह के अंदर ये बात है कि वो अपने आइम्मा के बारे में ऐसा अकीदा रखते हैं, तो जो इमाम गैब जो उनके हैं, ये गायब इमाम,
کہ وہ جی کلی علم غیب جانتے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور یہ بھی عقیدے کا شرک ہے، اور ظاہر بات ہے یہ عقیدے کے وہ شرک ہیں کہ جن پہ کبھی معافی نہیں ہوگی، اس سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں، بلکہ امید کا یقین ہے مجھے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں میں سے تو کوئی اس طرح کا شرک جو ہے اس کا ارتکاب نہیں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اب آگے معاملہ جو ہے نا بڑا گمبھیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب شرک کی ایک قسم جو ہے، جو دوسری بڑی قسم ہے، وہ ہے شرک فی العمل، یعنی عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عمل کے اندر خرابی آ گئی، جیسے شرک فی الحقوق بھی کہتے ہیں، جیسے شرک اصغر بھی کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا شرک ہے، یعنی شرک اکبر کی طرح یہ ایسا شرک تو نہیں ہے کہ جس کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی یہ جو شرک ہے اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اپنی سزا ملے گی اور بعد میں جنت میں جا سکتا ہے، وہ کوالیفائی کر سکتا ہے جنت کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے یہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے۔ پر ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شرک کا آغاز ہوتا یہیں سے ہے، شرک ہمیشہ شرک اصغر سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے اور بعد میں وہ شرک اکبر بن جاتا ہے، اسے شرک خفی بھی کہتے ہیں، بڑا مخفی شرک ہے۔ تو یہ کیسے ہم اس کو سمجھیں گے؟ اس کے لیے پہلے الہ کی ہمیں تعریف ذرا سمجھ لینی چاہیے، یعنی جیسے ہم نے شرک فی صفات کے والے سے دیکھا تھا نا کہ ہم نے ایک ایکویشن سمجھی تھی، اس ایکویشن کو جب ہم سمجھ گئے تھے تو پھر ہم جو ہے شرک فی صفات کی مختلف جو صورتیں ہیں ان کو سمجھنے کے قابل ہو گئے تھے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ صفات میں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کئی ایسی صفات ہیں جو اس کی مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھنے والی آنکھ جو ہے بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی ہے، لیکن اگر ہمیں فرق پتہ چل جائے کہ اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں کیا فرق ہے تو پھر ہمارے لیے اس شرک کے حوالے سے ایک شناخت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جو شرک فی الحقوق ہے یا شرک فی العمل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے الہ کی تعریف اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو یہ شرک بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو الہ کیا، الہ کون ہوتا ہے؟ تو اکثر جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو جواب آگے سے یہ آتا ہے کہ الہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی بندگی کی جائے، پرستش کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ میں سے کوئی اس میں یعنی اضافہ کرنا چاہے تو بے شک کر سکتا ہے کہ ویسے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ الہ کون تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ زندگی کے سارے معاملات میں اسی کی مان کے چلا جائے، صرف عبادت ہی نہیں، معاملات میں بھی اسی کو مانا جائے، اسی کو سامنے رکھا جائے تو پھر وہ الہ اللہ ہو جائے گا۔ ہاں، اس جا سب یہ اپنے آپ تھوڑی نا اس کی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن رکھ دی ہے۔ عام طور پر جو تعریف ہے نا وہ یہ کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کی پرستش کی جائے، جس کے آگے بندگی کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس سے آگے بڑھ کے معاملات کے اندر بھی اس کو سب سے زیادہ اس کی بات کی میں ہمارے سامنے پرائرٹی ہو۔ تو الہ کی کمپریہنسو ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو الہ کیا ہے؟ جس کی پرستش کی جائے، لیکن صرف پرستش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے الہ وہ ہے جسے سب سے بڑھ کر مشکل کشا، حاجت روا سمجھا جائے، یعنی مشکل میں یا حاجت کی حالت میں سب سے پہلے کس ہستی کا خیال آئے وہی الہ ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، آپ کو نقصان ہو جاتا ہے یا مشکل میں پڑ جاتے ہیں آپ، پہلے جس ہستی کا خیال آتا ہے نا وہ آپ کا الہ ہے۔ وہ اگر اللہ ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ نہیں ہے تو پھر جس کا خیال آ رہا ہے وہ الہ، جسے غیب میں ہوتے ہوئے پکارا جائے، جس کی سب سے بڑھ کر اطاعت کی جائے، جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، جس کے لیے کوئی لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ تعلق میں اسے سکون اور اطمینان نصیب ہو، جس سے سب سے بڑھ کر خوف کھایا جائے، جو ہر وقت دھیان میں رہے اور جس کے لیے زندگی کھپا دی جائے، وہ اب یہ ساری لسٹ ہے۔ تو وہ اصل میں الہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ذرا آپ سوال پوچھ کے دیکھیں، کیا جب مشکل میں آپ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو خیال آتا ہے وہ کس کا خیال آتا ہے؟ کیا اللہ کا خیال آتا ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں جو پرائرٹی ہے وہ کس کی ہے؟
ہر میں انٹرپشن آ گئی تھی. تو بات ہو رہی تھی کہ الہ کون ہوتا ہے. کیا آپ جب مشکل میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے خیال آتا ہے آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا آتا ہے یا کسی اور شے کا آتا ہے, کسی اور ہستی کا آتا ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ پرائرٹی کس کی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی پرائرٹی ہے یا کسی اور شے کی پرائرٹی ہے؟ آپ کی سب سے زیادہ محبت کس شے سے ہے؟ اللہ سے ہے یا کسی اور شے سے ہے؟ آپ کو اچھا کوئی چیز آپ کے پاس کسی کے ساتھ تعلق ہو جائے, کیا اللہ کے ساتھ تعلق میں آپ کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور سکون ملتا ہے, یا کوئی اور شے آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ کو اطمینان یا سکون ملتا ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جس سے سب سے بڑھ کر آپ خوف کھاتے ہیں؟ وہ کون سی ہستی ہے جو کہ, یا کون سی شے ہے جو آپ کے ہر وقت دھیان میں رہتی ہے؟ بتائیں جی, کون بتائے گا کہ یہ اچھا ہر انسان میں یہ تو کیپبلٹی ہے, یہ پارکنگ پلیس ایک ہی ہے انسان میں. انسان ایک وقت میں صرف ایک ہی کو الہ بنا سکتا ہے بس. یعنی انسان کے اندر کیپبلٹی یہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, انسان کی سرشت میں یہ ہے, وہ ایک وقت میں ایک ہی الہ بنا سکتا ہے, دو الہ نہیں ہو سکتے اس میں. اچھا یہ ساری چیز کسی ایک میں ہو یا پارشل بھی ہو سکتی؟ ڈیفینیٹلی, یعنی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ جو ہے وہ تو کمپلیکس ہے, اس میں تو اسکیلز ہوتے ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ مطلب 20% یہ ایک چیز کی طرف فوکس ہے, 30% یا 80% دوسری طرف ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ زیادہ تر جو ہمارا جس طرف رجحان ہوگا نا اسے کو کنسیڈر کیا جائے گا, یعنی جو غالب ہے ہمارے اوپر. تو الہ ایک ہی ہے, ہمارا الہ ہے. اچھا الہ یہ لازمی بات ہے کہ انسان وہ الہ ضرور بناتا ہے. اقبال کہتے ہیں نا, یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی, یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. ایک تو نے بندگی تو کرنی ہے, یا تو اللہ کی بندگی کرے گا یا پھر زمانے کی بندگی کرے گا. تو اب یہاں پہ میں آپ کو چھوڑ جاتا ہوں, یہاں پہ نماز کا وقفہ ہو گیا کہ آپ کو اس تھاٹ کے ساتھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس پہ آپ نے سوچنا ہے اور کرنا ہے. میں انشاءاللہ عماد بھائی کو بھی بنا دیتا ہوں جو ہے کو ہوسٹ, تاکہ آپ کسی کنیکٹ کروا. جی تو اس کو انشاءاللہ جو بہت ساری لمبی لسٹ ہے ڈسپلے کی تھی کہ اس بسم میں سے کچھ اگر خصوصیات ہم کسی میں پائیں کہ ان کے لیے ہم لڑنے مرنے کو بھی تیار ہوں یا محبت رکھتے ہوں, اس میں وہی ہوگا کرائٹیریا کہ اس کو اللہ اور نبی پہ ہم وہ فوقیت نہیں دے رہے. ایز لانگ ایز وی آر فالوئنگ اٹ تو وہ شرک نہیں آئے گا. وہ تو ٹھیک ہے کہ جی ہم نہیں کر رہے, لیکن کوئی ہے تو صحیح نا اس کی جگہ جس نے دی ہوئی ہے, جی وہ کیا ہے؟ تو فیملی بھی ہو سکتی ہے, وہ خواہشات نفس بھی ہو سکتی ہیں, کوئی آپ کے باسز بھی ہو سکتے ہیں, وہ پولیٹیکل لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں. مختلف, ہاں بالکل ایسا ہے کہ اس میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. لات منات اور عزا جو ہیں یہ کئی ہیں, لیکن ایک سب سے بڑا ہے جی, وہ آپ سب جانتے ہیں اس کو کیا ہے. کون بتائے گا؟ نفس, خواہش نفس. نفس بھی آج کل پیچھے چلا گیا ہے. نفس سے بھی نہیں, کوئی ایسی چیز ہے نا, ایسی ہستی جس کے لیے آپ نفس کو بھی کھپا دیتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرز کی بات تو نہیں کر رہے سر آپ؟ نہیں, ہم سب کے لیے پولیٹیکل لیڈرز کا بھی وہی ہے. جی پولیٹیکل لیڈرز کا بھی وہی ہے, ہمارا بھی وہی ہے, وہی ایک ہی ہے. سجاد صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پولیٹیکل لیڈرز کو اس پوزیشن پہ بٹھاتے ہیں. نہیں, پولیٹیکل لیڈرز کو بھی ہم الہ نہیں مانتے. سر دیکھیں نماز کا وقت ہے, ہم مسجد جاتے نہیں ہیں اور پولیٹیکل لیڈر کے لیے اتنی دور چلے جاتے ہیں, تو رولا تو ہے نا سر وہاں. سسٹر فریہ کہہ رہی ہیں کہ وطن کو بھی ہم نے اسی درجے میں رکھا ہوا ہے. وطن بھی چھوٹا ہوگا جی, آپ سب جانتے ہیں اس کو, پتہ نہیں کیوں شرما رہے ہیں. پیسہ, جی جی پیسہ ہے ہمارا خدا جی. ہمارے ہم کیا حدیث کے جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہے کہ اگر نمک ختم ہو جائے آپ کا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ کو بتاؤ. ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں امیڈیٹ خیال یہ آتا ہے کہ اگر پیسہ ہوگا تو مارکیٹ سے لے لیں گے.
ہماری زندگی کی جو پرائرٹی ہے سارا پیسے کے ارد گرد گھومتی ہے. آج اگر آپ میں سے کسی کو بھی، ہم میں سے کسی کو بھی یہ کہا جائے کہ یار $1 ملین ملیں گے، تپتی دھوپ ہے، اس میں محنت مزدوری کرنی ہے، کیا خیال ہے ہم میں سے کوئی رکے گا اس $1 ملین کے لیے ایک دن گزارنا؟ اس کے لیے کوئی معنی رکھے گا؟ وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. سب سے زیادہ محبوب بھی ہمیں وہی ہے. وہ جب ہوتا ہے ہمارے پاس، بینک بیلنس بھرا ہوتا ہے، تو ہم اطمینان کی کیفیت میں ہوتے ہیں. وہ نہ ہو تو پھر انزائٹی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے چھن جانے کا خوف سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کیپٹلسٹک سوسائٹی میں جو بندہ رہ رہا ہے، کیپٹلسٹک سوسائٹی میں باقی سب خدا ختم ہو جاتے ہیں، صرف ایک ہی خدا رہتا ہے، وہ ہے منی گاڈ. تو پولیٹیشینس کا بھی وہی ہے، آپ نے دیکھ لیا. اب تو بولیاں لگتی ہیں، نہیں 30 کروڑ کتنی، 20 کروڑ 30 کروڑ کی بولی. پیسہ جی، پیسہ، منی میکس دا میئر گو. تو پیسہ سب سے بڑا اب ہے ہمارا الہ بنا ہوا. ہم تو اپنے نفس کی بھی پرواہ نہیں کرتے پیسے کے لیے. پیسہ ہوگا تو بچے بھی سکھی رہیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے پھر جو ہے ہمارے بیوی بچے، ان کی ویل بینگ جو ہے وہ خدا ہے، اس کی ہم پرستش کرتے ہیں اور اس کو ہم الہ بناتے ہیں. پھر اس کے اب آگے آ جائیں تو جیسے آپ نے وہ سارے گنوائے ہیں، ہمارا کمفرٹ زون ہے، ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے. جس کمفرٹ زون میں ہم ہیں، ہماری جاب لگی ہوئی ہے، 9 to 5 کام کر رہے ہیں، 7 بچوں کا، ٹھیک ہے، بچوں کی اچھی ایجوکیشن ہو رہی ہے، ان کا نانف کا پورا ہو رہا ہے. تو ایک کمفرٹ زون ہے، اس سے آگے کون جائے؟ ہمیں یہ محبوب ہے، ہمارا لائف سٹائل اپنا محبوب ہے، ہم اس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑا خدا جو ہے وہ پیسہ. تو خیر، اس میں پھر جو ساری باتیں آ جاتی ہیں، یہ اب آپ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو یہ جو شک فی العمل کی ساری صورتیں جو ہیں سمجھ میں آ جائیں گی. اس کی مختلف صورتیں ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے عبادت کا ہی کانسیپٹ آتا ہے. جی، کوشچن پوچھ لیں. السلام علیکم سر. اس میں یہ ہے کہ اس کو یہیں پہ تھوڑا سا ایلیبریٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ ہمارا خدا نہیں ہے، لیکن ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. ہم اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ پیسے کے بغیر ہم دین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ بچوں کے اسلامک سکولز کس قدر ایکسپینسو ہیں؟ ہر چیز پیسے ہی سے ہی ملتی ہے. آپ نے پیسے کو اچھے طریقے کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اچھی جگہ پہ کرنا ہے. لیکن اب یہ میں کیوں کر کہوں کہ پیسہ میرا خدا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پیسہ میری ضرورت ہے، اور ہم سب کی، آپ کی بھی. آپ نہیں ملکوں گھوم سکتے، آپ نہیں دعوت کا کام کر سکتے، آپ نہیں کوئی بھی خدمت خلق کا کام کر سکتے، آپ چیریٹی نہیں کر سکتے. مطلب پیسے سے ہی آپ کریں گے نا سب کچھ. تو اس کو خدا کہنا، اور وہ مطلب اس کو کیسے تھوڑا سا ہم خود کو بھی اطمینان دلائیں، یہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت اچھا کوشچن ہے آپ کا، اور یہی کوشچن پوچھنا بھی جانا چاہیے کہ اصل میں ہم نے بات کی نا کہ پرائرٹی کی بات ہے، امپورٹنس کی بات ہے. ایک طرف اللہ کا تقاضا ہے، ایک طرف پیسے کا تقاضا ہے. اگر اللہ کا تقاضا جو ہے ہمارے لیے زیادہ پرائرٹی رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ پیسہ ہمارا خدا نہیں ہے. اگر تو اللہ کے لیے ہم جو ہے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کھپا رہے ہیں، اور پیسہ جو ہے وہ سیکنڈری حیثیت رکھتا ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ پیسہ خدا نہیں ہوگا، یہ صرف ایک سبب رہے گا. اصل میں یہ جو اب شرکی قسم ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ عقیدہ تو ہمارا ٹھیک ہے، ہمیں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا بھی مطلب پیسہ جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے. اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی اگر پرائرٹی وائز دیکھا جائے، اگر خاندان کی جو ہے پرائرٹی، آپ کے خاندان کا کوئی ایشو آپ کے سامنے ہو، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا تقاضا سامنے آ جاتا ہے، تو کس کو امپورٹنس زیادہ ملنی چاہیے؟ تو یک زمان ہو کے ہم سب کہیں گے اللہ تعالیٰ کا تقاضا سب سے اوپر ہونا چاہیے. لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے دیکھیں، اس لیے اسے کہتے ہیں شرک فی العمل ہے. یہ عقیدے میں نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، عمل میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ امپورٹنس نہیں ہے. تو اصل بات یہاں پہ وہی ہے کہ عملاً یہاں پہ اب انالیسس کرنا ہوگا کہ ہمارا عمل کیا گواہی دیتا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے، اس کے لیے زندگی کھپانی ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ لگانا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے.
اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضے سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، سب سے زیادہ پرائرٹی رکھنی چاہیے اس کو. لیکن یہ ہے کہ عملاً ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہ تو اس دنیا کے لیے ہے، وہ اس مال کے لیے. اور آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں زیادہ تر امپورٹنس ان کے پیسے کی ہے. تو پیسہ سبب اس وقت تک سبب ہی رہے گا جب تک کہ اس کی امپورٹنس اللہ تعالیٰ کی امپورٹنس سے بڑھے گی نہیں. تو یہاں پہ اصل میں بس آپ کو وہ اسکیل میں ڈالنا ہے، جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا پھر وہ الہ بن جائے گا. الہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہو سکتا ہے ہمارا، وہ اللہ ہوگا تو پھر کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا. باقی سب جو ہیں ان کی حیثیت، ان کی امپورٹنس وہ کم تر ہوگی. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جو اصل میں یہاں پہ اب سمجھنا ہے. اگین اس سے ہم شرک فی العقیدہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ایک بندہ جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہے گا بھائی اللہ تعالیٰ کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہونی چاہیے. تو ہوپ فلی یہ اب کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سبب کی حد ایک تک بات میں جی سوری، ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے ہمارے QC کورسز ڈیزائن کیے ہوئے، وہ ایک سلائڈ ہمیں شو کرتے ہیں ہمیشہ. وہ کہتے ہیں کہ جس کا الہ اور جس کا رب ایک ہی ذات ہو جائے تو وہ توحید پر، اس کا مطلب ہے کہ وہ توحید پر قائم ہو گیا. یعنی رب وہ ہے کہ جو ہمیں ہمارا پرووائڈر ہے، مطلب ہر چیز کو پالنے والا رب ہے. تو جب الہ جس ذات کو ہم نے مانا، تو اگر اسی رب کو ہم الہ مان لیں، یعنی اسی کے آگے سجدہ کریں، اسی کی اطاعت، بندگی، فرما برداری، سب کچھ جو بھی ریکوائرڈ ہے، تو تب آپ کا عقیدہ درست ہو گیا توحید کا. تو اس کو آپ اس طرح سے آپ لیتے ہیں، اس طرح عقیدہ سے ٹھیک ہے. یہاں بحث عقیدے کی نہیں ہو رہی نا، کہ دیکھیں میں نے وہی کہا کہ جس نے اگر یہ مان لیا تو اس کا عقیدہ تو ٹھیک ہے. عقیدے کا تو مسئلہ اب یہاں پہ رہا ہی نہیں نا. یہ جو شرک کی قسم ہے یہ شرک فی العمل کی قسم. اب عقیدے کا مسئلہ تو ہم نے سر کر لیا، اور الحمدللہ یہاں پہ جو لوگ ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی کا بھی عقیدے میں گڑبڑ ہوگی. مسئلہ اب عمل کا آ گیا. ہماری توحید عملی بھی ہونی چاہیے. توحید بھی دو ہی ہیں، جیسے شرک دو قسم کے ہیں، شرک العقیدہ اور شرک العمل. توحید اعتقادی بھی ہے، توحید عملی بھی ہے. اگر عمل گواہی نہیں دے رہا ہمارے عقیدے کا تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسے ہی شرک خفی کہتے ہیں، اسے ہی شرک اصغر کہتے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس کو مزید تھوڑا ایلیبوریٹ کرتے ہیں تو شاید وہ چیزیں بھی کلیئرفائی ہو جائیں جو اگر کوئی کنفیوژن ہے. تو اس میں اور کوئی کویشچن کسی نے اگر پوچھنا ہے تو بے شک پوچھ لے، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ذرا ایک دو سلائیڈز اور جائیں آگے تاکہ پھر ہم کویشچنز لیں. تو اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے جو چیز ہے نا وہ ہے عبادت میں اخلاص فی العبادہ. اچھا، اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے خالص ہم نے کرنی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. لیکن ایسا اگر کوئی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کسی نے نیت باندھی نماز کی، لیکن بیچ میں سجدہ لمبا کر دیا اس وجہ سے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ اب جو سجدے کا وہ حصہ جو اس نے لمبا کیا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں کیا، یعنی اب خالص عبادت اللہ کے لیے نہیں رہی، اس لیے اسے بھی شرک آ گیا. یعنی من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ کیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. مسند احمد کی روایت ہے. تو معلوم ہوا کہ ریا جو ہے وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. حالانکہ اگر ریا کرنے والے سے پوچھا جائے کہ بھائی عبادت کس کی ہونی چاہیے تو بالکل اسے شک نہیں ہوگا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. اس کا مطلب عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ عمل کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی ایک صورت ہے جو کہ اس حوالے سے جس میں لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اس پہ تو آپ سوچیں کہ بہت سی پھر احادیث ہیں کہ یہ ایسا خفی شرک ہے کہ جیسے اندھیری رات میں اور سیاہ پتھر کا ایک چونٹی جو ہے اس کے قدم ہوتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے، وہ نظر نہیں آتے تو یہ شرک بھی نظر نہیں آتا. نہیں، اتنا خفی شرک ہوتا ہے. اچھا، دوسرا جو معاملہ تھا، جو معاملہ ہے اس والے سے وہ ہے وہ اطاعت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. اطاعت سب سے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی نہیں ہے بلکہ اطاعت بھی. تو یہ اصول ہے دین کا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. تو اللہ کے بعد اب کسی اور کی اطاعت تو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی اطاعت سے بڑھ کر کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم بہت سے قسم کے جو ہیں عملی شرک میں جو ہے مبتلا ہیں. فار ایگزامپل سب سے بڑا شرک جو آج ہو رہا ہے وہ شرک فی النفس ہے. کہ دیکھیں نا، کوئی بھی گناہ ہم کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ بھی شرک کی قسم ہے. اللہ کا حکم آ گیا کہ نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ،
اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ ہے کہ نفس نے کہا کہ نہیں، نہ اٹھو، شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو شیطان اور نفس نے جب حکم دیا کہ نہ کرو وہ کام جو اللہ کا حکم تھا کہ کرو، تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی اطاعت میں شرک کر دیا ہے۔ یعنی اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا نماز پڑھی جانی چاہیے، تو وہ یہی کہے گا کہ نماز پڑھی جانی چاہیے، اللہ کا حکم مانا جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن عملاً اس کا عمل جو ہے وہ اس کے عقیدے پر گواہ نہیں ہے۔ یہی تو شرک فی العمل کی صورت ہے۔ ویسے یہ شرک اصغر ہے بے شک، لیکن شرک کا آغاز برا یہیں سے ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، الہ بنا لیا۔ دیکھیں لفظ کیا استعمال ہوا، الہ بنا لیا۔ وَأَضَلَّ اللَّهُ تو دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا۔ اللہ ہمارے ہیں کہ جس نے اپنی نفس کو اپنا الہ بنا لیا، فَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ تو بھلا آپ نے اس کو بھی دیکھا جو اپنی ہی خواہش نفس کو اپنا الہ بنائے بیٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر باوجود علم کے ایسے بندے کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا، تو اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو دیکھیں الہ کا لفظ آیا ہے، حالانکہ اس سے پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کی بات ہونی چاہیے۔ ہاں اس میں ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو وہی بات مانوں گا جو میرا نفس، جو میرا دل چاہے گا، ٹھیک ہے، چاہے شریعت کا حکم سامنے آ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں جب تک میرا دل مطمئن نہیں ہوگا میں تو اس بات کو نہیں مانوں گا۔ تو اب ایسا شخص جو ہے یہ شرک فی العمل کا مرتکب نہیں داخل، یہ کس شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، کون بتائے گا؟ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں تو اسی وقت شریعت کے کسی حکم کو مانوں گا جب میرا دل اس پہ گواہی دے گا، اب یہ شخص کیا شرک فی العقیدے کا مرتکب ہے یا شرک فی العمل کا؟ جی سجاد سے عقیدے پہ آ گیا نا آپ کی بات۔ ہاں جی، اب یہ عقیدے کا مسئلہ آ گیا، اب آپ کو وہ تھن لائن جو ہے کلیئر ہو رہی ہوگی کہ شرک فی العمل اور شرک فی العقیدہ، یہ ہے اس کے اندر تھن لائن، ٹھیک ہے جی، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ تو اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب سے بڑھ کر ہے، اس کے بعد کسی اور کی اطاعت ہو تو ہو، ورنہ یہ پھر شرک ہو جائے گا۔ اس طریقے سے پھر بہت بڑی کیٹیگری جو ہے محبت کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں نے اللہ کے سوا کوئی اور الہ بنا لیے ہیں، شریک بنا لیے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں، ایسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جبکہ ایمان والے جو ہیں أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ اس والے سے تو بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس آیت سے تو پورا یہ جو سارا معاملہ یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَعْمَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ انہیں بتا دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، وہ مال جو تم جمع کرتے ہو، وہ تجارتیں، وہ بینک بیلنسز کہتے ہیں نا، وہ مال جو تم جمع کرتے ہو، وہ تجارتیں جن کا ماند پڑنے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، تمہارے کیریئرز، تمہارے بزنسز، وہ مساکن ترضونہا، اور تم جو گھر جو تم بناتے ہو بڑے شوق سے، احب الیکم، تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، رسول ہی، اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے دین کے لیے جہاد کرنے سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، بالکل واضح طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح ایک اسکیل آپ کو دے دیا۔ اب 8 چیزیں ایک طرف رکھیں اور 3 چیزیں ایک طرف رکھیں، ایک طرف 8 چیزیں ہیں، ترازو آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی، بینک بیلنس ہے آپ کو پتہ ہے، مطلب
ایک ریئل لائف سینیریو لے لیتے ہیں نا. آپ کو پتہ لگے کہ یار آپ کا جو بینک، جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ تھا وہ ڈیفالٹ کر گیا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سامنے لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ جو وہاں پہ جائے گا تو اسٹیٹ بینک کچھ اس کا کر دے گا، اور گرمی کا موسم ہے، جون جولائی کا، لائنیں بڑی طویل ہیں. تو کیا خیال ہے ہم سب کچھ چھوڑ کے اس لائن میں لگنا گوارا کریں گے؟ ہاں جی، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں جی، کریں گے نا. یا مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے کو کوئی مسئلہ ہو گیا، میری بیوی کو کوئی مسئلہ ہو گیا، میرے بچے کو کوئی مسئلہ ہو گیا، میں سب کچھ چھوڑ کر اس کا خیال رکھوں گا. لیکن اللہ کا تقاضا آ جائے کوئی ایسا جس کے لیے پھر یہی کام ہمیں کرنا پڑے، تو کیا پھر بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ یہی ہوگا یا نہیں؟ تو اللہ، رسول، جہاد فی سبیل اللہ، ان کی محبتیں اگر زیادہ ہیں ان 8 محبتوں سے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہی پھر الہ ہے. اقبال نے ہی تو کہا تھا، ٹھیک ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ. یہ وہم و گمان کے بت ہیں. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ رشتے اور ناطے، یہ بت ہیں. اور پھر جو آج کل جو بتایا پڑھایا جاتا ہے، جس کا ذکر ابھی جس کو پریا نے بھی کیا تھا کہ وطن، وطن سب سے پہلے، اور اس پہ تو اقبال نے بڑی کاری ضربیں لگائی ہیں نا کہ وطن کی محبت تو پھر بعد میں. یہ بت کے تراشیدہ ہے تہذیب نبی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس تو مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. تو ویسٹ میں تو خاص طور پہ باقاعدہ طور پہ کنٹری کو خدا بنایا گیا ہے نا. وولٹر نے کہا تھا گاڈ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ، اٹ وڈ بی نیسیسری ٹو انوینٹ ہم. تو وہ انوینٹ کیا انہوں نے، وہ پھر کنٹری کو گاڈ بنایا تاکہ کوئی نہ کوئی تو ایک خدا کا تصور دینے لگے. تو یہ جو بات ہے اس کو بھی اب ہمارے سامنے بالکل واضح اب رہنا چاہیے کہ اللہ کی محبت سب سے بلند تر ہوگی تو ہی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا الہ ہے، ورنہ پھر جس کی محبت اوپر ہے، جس کی پرائرٹی زیادہ ہے، وہ الہ ہے. تو یہ بھی شرک ہے، یہ محبت کے اندر شرک ہو جائے گا. اسی طریقے سے خوف کا معاملہ ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ہی خوف ہمیں ہونا چاہیے، جبکہ اللہ کے سوا کسی اور کا اگر خوف زیادہ بڑھ گیا ہے، اگر یہاں سکیلز ہیں، جو خوف، جو محبت، جو اطاعت بڑھ گئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی محبت اس کے خوف سے، تو پھر وہیں پہ پھر یہ شرک فی العمل واقع ہو جائے گا. سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ خوف ڈرانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو خوف، جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ سارے تو فطری جذبات ہیں نا. محبت بھی ہمیں اپنے وطن سے بھی محبت ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جو ہے مدینے سے محبت تھی، مکے سے محبت تھی. ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھنے نہ پائے. یہ تو فطری جذبات ہیں، رہیں گے. خوف بھی رہے گا، موذی جانوروں کا خوف ہوتا ہے، اور جو پوزیشن آف اتھارٹی ہیں، پوزیشنز آف اتھارٹی ہیں، ان کا خوف ہوتا ہے. لیکن اللہ کا خوف اگر ان سب قسم کے جو خوف ہیں ان پہ حاوی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ خوف جو ہے اللہ کے خوف سے بڑے ہو گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہ بھی شرک فی العمل کی صورت ہے. اس طرح دعا کا معاملہ بھی ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جب مشکل پڑے تو ہمیں اللہ کو پکارنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کثرت سے پکارا کرو. قال ربکم ادعونی استجب لکم. ٹھیک ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، تو ضرور ذلیل اور دشوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں مجھے کثرت سے پکارا کرو. کیوں نہیں پکارتا تم؟ لازمی مجھے کثرت سے پکارنا. اور اس لیے دین کی انسٹرکشنز کیا ہیں کہ نمک ختم ہو جائے تو پہلا خیال کس کا آئے؟ اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے جی. اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہی خیال آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پہلے جو ہے پیسے کا خیال آ رہا ہو، یا پہلے جو ہے وہ سپر مارکیٹ کا خیال آ رہا ہو. اگین بہت سٹل ہے، بہت جیسے کہتے ہیں نا کہ باریک فرق ہے توحید اور شرک میں. یہاں پر شرک فی العمل اس لحاظ سے بہت خفی ہے
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں جی ہم نے اس سے مطلب چھٹکارا حاصل کر لیا. تو آج کے دور کے خدا جو ہیں اس والے سے پھر کئی ہیں. میں آپ کے سامنے وہ گنوائے ہیں کہ وطن ہے، نفس ہے، ریاست ہے، ابھی بچے ہیں، پیسہ ہے. لیکن سب سے بڑا جو ہے شاید پیسہ ہے. اب امید ہے کہ وہ جو کچھ کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی ہوں گی. کویشچن اب ہے کسی کے ذہن میں تو ضرور پوچھ لیں. جی سبیت کا کیا مطلب؟ ہاں جی، سبیت کا کیا عصبیت. ہاں عصبیت بیسیکلی وہی ہے نا کہ کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی قوم جس کے وجہ سے آپ کا تعلق ہے تو وہ جو ہے وہ تعلق کی نسبت سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے کسی بھی شخص کے لیے. جیسے گروہی عصبیت ہوتی ہے، جیسے لسانی عصبیت ہوتی ہے. ایک ایسا شخص جو کہ لسانی عصبیت کا شکار ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو اس کی زبان کے لوگ ہیں زیادہ بہتر ہیں، ٹھیک ہے، باقی لوگوں سے، اور وہ ان کو زیادہ اہمیت دے گا باقی لوگوں سے. اس لسانیت کی بنیاد پر لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے گا. تو عصبیت جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عصبیت، یعنی الولا والبرا، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. اس کے علاوہ کوئی اور نظریہ یا کوئی اور بنیاد اگر ہمارے حوالے سے یعنی ایسی پڑ گئی ہے ہمارے اندر کہ جس نے پھر وہ مقام حاصل کر لیا کہ اس کے لیے ہم لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ عصبیت ہے. اور عصبیت جو ہے وہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس والے سے انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہیں، جو ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ جبیر ابن مطعم سے روایت مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے، جو اسبا کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے اور اس کے لیے مر جائے. ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں کہ ہر قسم کی، جس سے اگر ہم انگلش میں کہیں تو نیشنلزم جو ہے، ہر قسم کا جو تعلق ہے کسی بھی گروہ سے، قوم سے، کسی بنیاد پر ہو، وہ سب اسبا کے اندر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کچھ کلیئر ہوا، کچھ کنفیوژن؟ تو موحد بننا اتنا آسان نہیں ہے. ہاں جی جی جی. پچھلے دنوں سندھ میں یہ ہوئی تھی تحریک شروع کے، جو پٹھان یا افغانی امیگرینٹس آئے ہیں تو وہ ان کو نکالا جائے، اور وہ ہمارے مسائل پہ قابض ہو گئے ہیں. تو یہ مطلب عصبیت میں ہی آئے گا. بالکل جی ایسا ہی ہے. نہیں، یہ بھی ساری وہی عصبیت ہے نا کہ وہ جو اب ہمارے ہاں جو ہے جغرافیائی عصبیت جسے کہتے ہیں نا، ایک لسانی عصبیت ہوتی ہے، جغرافیائی عصبیت ہوتی ہے. تو یہ ساری وہی عصبیتیں ہیں سب. تو مسلمان کے لیے تو کوئی عصبیت ہے ہی نہیں نا. یہی تو بات ہے کہ علامہ اقبال نے اس لیے تو اس پہ زور دیا کہ مسلمان کی تو صرف ایک ہی عصبیت ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے. اسلام ہی ہماری عصبیت ہے، اور کوئی ہماری عصبیت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ رنگ ہو، نسل ہو، جغرافیہ ہو. یہ سب جو ہے بیسیکلی وہ کالز ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ جہلیت کی پکاریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ جہلیت کی موت مرے گا جس نے پھر عصبیت کے اوپر جو ہے اپنی جان دی. جی کوئی کوشچن ہو ابھی تک کی جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے؟ شیخ فی العمل امید ہے کہ آپ کے سامنے اب واضح ہو گیا ہوگا. اگین یہ وہ شخص جو بھی اس کا مرتکب ہے، اس سے اگر پوچھا جائے گا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہے گا مجبور ہے، کیا کریں. عمل جو ہے اس کی گواہی نہیں دے رہا. تو اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ما کان من المشرکین، تو وہ چھوٹا سرٹیفکیٹ نہیں، یہ بہت بڑی بات. موحد ہونا بہت مشکل کام ہے. عقیدے کے حوالے سے تو موحد ہم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے بڑی محنت چاہیے. جی پوچھ لیں کچھ.
سر اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی ہم اس طرح کی کوئی بھی اکیڈیمک ٹاک کرتے ہیں یا ہم قرآن سے اسباق جب بھی حاصل کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں تو obviously انسان اس وقت بالکل اس چیز کو کیسے کوئی بھی نہیں اس پہ بحث کرے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے یا مطلب نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کر سکتے. سب کہتے ہیں کہ ہم کریں گے اس پہ عمل, لیکن جب ہم اپنی نارمل لائف میں ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے شاید کیسے سلپ ہو جاتا ہے انسان سے. شاید اس کے لیے وہ جو ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی صالحین کی صحبت اور سب چیزیں بہت کرتے ہیں تو تاکہ ہر وقت ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانے کا ایک سلسلہ ہو کہ کوئی اگر اپنی اس ریکوائرڈ سمجھ لیں لمٹ سے ڈیزائرڈ ہے کچھ ہے اس سے لگ رہا ہے کہ باہر ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تو کوئی ایسے مخلص لوگ ہوں کہ جو ہر وقت گائیڈ کریں وہ بھی محبت سے, یہ نہیں کہ اس طرح سے کہ اپنے آپ کو ہی کہنا کہ ہم بہت اچھے عمل اور عقیدے کے اوپر چل رہے ہیں اور دوسرے لوگ. تو اب جس طرح عصبیت میں ہمارے یہاں ذات برادری کے نام ہم کیوں پھر ساتھ لگاتے ہیں, اس کے لوگ دلائل کے قبیلے کا نام لگا نہیں ہے کہ ہم تاکہ پہچان لیے جائیں. لیکن بہرحال اس سے ایک اپنی بڑائی کا تو کچھ احساس, بڑائی یا سمجھ لیں کچھ نہ کچھ تو احساس ایسا ہے کہ لوگ رشتہ داریاں نہیں کرتے, لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ کمفرٹیبل ہیں. تو ہم نے اپنا کس کو بنایا ہوا ہے, ہم نے ایز اے مسلم امت ہم نے اپنا کا وہ معیار نہیں رکھا ہوا. شاید کہیں نہ کہیں ہمیں ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ شاید ہماری انسانی کچھ کمزوریاں ہیں جو ہر وقت ساتھ ساتھ رہتی ہیں, جو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اطمینان نہیں رہتا اپنے عمل کے اوپر. ٹھیک ہے ہم عقیدے کو تو طرح سے سمجھ دیتے ہیں کہ ہاں ہم یوں نہیں کر رہے, لیکن عمل کی جب باری آتی ہے تو کچھ لگتا ہے کہ وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے. جی بالکل ایسے ہی اصل میں ریمائنڈر تو ہوتا رہنا چاہیے, اور صحبت کی آپ نے بات کی یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کن لوگوں کی صحبت میں ہیں, اس کا بھی اثر ہوتا ہے, آپ کی کمپنی کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو بڑی چیز آپ کو ڈرائیو کرتی ہے اس پر قرآن وہ آپ کا پرپز ہے. اگر آپ کا پرپز وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے آپ کے لیے اور آپ اس کے لیے کھپ رہے ہیں اور اس کے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں, تو پھر آپ کے اندر جیسے اقبال کہتے ہیں کہ وہ پیشن کا ایک دیا جو ہے وہ جل جاتا ہے. تو پھر آپ مطلب جو ہے اس راہ پہ آگے بڑھتے رہتے ہیں, پھر آپ جو ہے آپ کا عمل بھی صحیح ڈائمنشن میں رہتا ہے. تو کیونکہ جو چیز آپ کے شعور میں سب سے زیادہ حاوی ہوتی ہے وہ آپ کا وہ ہائر آبجیکٹو ہوتا ہے, جو زندگی کا مشن ہوتا ہے آپ کا. تو اس لیے اگر ہم مشن ہی ایسا بنا رہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تو پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے شعور میں ہمیشہ یا ہر وقت جو ہے وہ زندہ رہے گا. تو یہ ایک ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے, یعنی اس بات کو اگر ہم خیال رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ چیز آگے مطلب ہمیں گائیڈ کرتی رہے گی اور ہم عمل کے اندر بھی جو ہے شرک سے بچ جائیں گے. لیکن بہرحال یہ مسلسل کوشش ہے, کاوش ہے, اٹس ناٹ ایزی کہ بس یہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا. عقیدے کی بات تو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گئی اچھی بات ہے اور شروع ہم نے وہیں سے کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ عمل کے اندر بہرحال نکھار کے حوالے سے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور وہی جو اقبال کہتے ہیں نا کہ برہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں, یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی علامہ تو اس پہ بہت زیادہ کلام کرتے رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہمارے خیالات میں دوسرے الہ سوار ہیں. اقبال کہتے ہیں وہ زمین سے آواز آتی ہے کہ تیرا دل تو صنم آشنا ہے, وہ خدا آشنا تو ہے ہی نہیں, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تمہاری نمازیں بھی ایسی ادھوری ہوتی ہیں, اس میں بھی پیسے کی باتیں ساری ہو رہی ہوتی ہیں ذہن میں, یا وہی جو الہ پھر رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں ہمارے الہ. تو خیر یہ چیز ہے کہ اس کو مسلسل جو ہے ہمیں اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ہے. آخری بات یہ ہے کہ جو ہے یہ شرک کا آغاز ہمیشہ یاد رکھیں وہ عمل سے ہی ہوتا ہے.
لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ عقیدے میں اپنی جڑ پیدا کر لیتا ہے. ہمیں اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے, ہم اگر عمل کو ٹھیک نہیں رکھیں گے تو عقیدہ خراب ہو کر رہے گا, یہ بات یاد رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا عقیدہ زیادہ دیر تک سلامت رہے. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے, انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہ گناہ جو ہے وہ اپنی گرپ مضبوط کرتا ہے. سورہ بقرہ میں بڑی خوبصورت انداز میں اس پورے فنامنا کو ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, کہ ہاں جو برا کام کرے اور اس برے کام نے اسے گھیر لیا, یعنی یہ جو برے کام ہے اس نے وہ اسے ایسا گھیر لیا کہ اب اس کو وہ جانے نہیں دے رہا, تو ایسے لوگ پھر دوزخ میں جانے والے ہیں, وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. تو پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے گناہ جو ہے اپنی گرفت مضبوط کرتا ہے آپ کے اوپر. تو بہتر تو یہ کہ اسی وقت اصلاح کر لی جائے. لیکن جب انسان اصلاح نہیں کرتا اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک تقاضا اللہ کی طرف سے ہے, اس کا ارتکاب اس سے ہو رہا ہے لیکن وہ باز نہیں آ رہا, تو کچھ عرصے گزرنے کے بعد وہ گناہ جو ہے اس کو پکڑ لیتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے گناہ پر اطمینان حاصل کرنے کی کوشش. جسٹیفیکیشن آف دا سن کا جو ہے نا معاملہ شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے معاملہ تیسرے مرحلے تک چلا جاتا ہے جہاں پہ انسان انکار ہی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. انسان سود نہیں کھا رہا تھا, پہلے سمجھتا تھا کہ سود حرام ہے, یہ بھی عملی شرک ہے, لیکن یہ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ یہ جو گناہ ہے اس کو گرفت میں لے لیتا ہے. اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ جسٹیفیکیشن تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے حوالے سے, جیسا کہ وہی جی انفلیشن بھی تو ہو رہی ہے اور یہ سود جو ہے ایک طرح سے اس کو کور اپ کر دیتا ہے, اور اس طرح کی بڑی پھر ایکسپلینیشنز آتی ہیں. لیکن پھر ایک خاص وقت گزرنے کے بعد پھر وہ اس کا انکار ہی کر دیتا ہے. اچھا, بعض اوقات وہ انکار اپنی مرضی سے نہیں کر دیا, اتنا جرت نہیں ہوتی کہ وہ انکار کرے, اسے ایسا عالم سو مل جاتا ہے جو بہت بڑا امتحان ہے اس دنیا میں. ایک ایسا عالم سو سے مل جاتا ہے جو اس کو وہ ساری جو ہے نا کہانیاں سناتا ہے کہ بے شک یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ والا شرک تو یہ والا جو ہے سود, وہ تو سود ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے. تو اس طرح اب وہ شخص جو ہے, چاہے اس نے اسے کبھی دیکھا بھی نہ اسے جانتا ہو کہ وہ کون سا اسکالر ہے جو یہ ساری باتیں کر رہا ہے, کیونکہ وہ اسکالر بات اس کے دل کی کر رہا ہے تو اس کو وہ تسلیم کر لیتا ہے اور پھر اس بات کا انکار کر دیتا ہے. جس لمحے وہ انکار کر دیتا ہے تو پھر اسی لمحے وہ شرک فی العقیدہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو شرک کا آغاز عمل سے ہی ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ عقیدے میں جگہ بنا کر رہے گا. یہی وہ ہلاکت خیزی ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز میں اس کو ایکسپلین کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہ میرا کمال کا ایسا بندہ ہے, جب بھی میں نے ان کو حکم دیا کہ مانو تو یہ کہتے ہیں بالکل میں مانتا ہوں, یعنی ایک لمحے بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا. تو وہی بات ہے کہ عمل کا تقاضا جب سامنے آ جائے تو پھر ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے, یا اپنا پورا زور کم از کم لگانا چاہیے کہ ہم اس کو پورا کریں, کیونکہ اگر ہم نے اس کو پورا نہ کیا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ مہلت ضرور دیتا ہے. پھر جو ہے وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے, آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں, اور پھر واپسی جو ہے ممکن نہیں رہتی. تو اس بات کو اپنے ذہن میں ہمیں رکھنا. تو الحمدللہ ہمارا جو شرک کا ٹاپک تھا, یہ کمپریہنسو کانسیپٹ آف جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایز پر قرآن سننا, وہ توحید کا تصور ہے. اور توحید ہم نے اب شرک کے ذریعے سے سمجھی ہے, شرک کو ہم نے تفصیل سمجھ لی ہے, تو اس سے اب آپ کو توحید کا کانسیپٹ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیسے ماننا, کہ اللہ ہی ہمارا الہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تمام اسماء و صفات کے ساتھ ماننا ہے, اللہ کی کسی صفت کے اندر بھی ہم نے شرک نہیں کرنا. تبھی جو ہے ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے کہلائیں گے ایز پر قرآن سننا. ورنہ پھر ہم چاہے کلیم کرتے رہیں, ان ریالٹی جو ہے ہمیں برل اس کا حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہی ہمارا الہ ہے, یا لا الہ الا اللہ کا کلیم کرنا پھر وہ صحیح نہیں ہے. تو عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا, عمل بھی ٹھیک ہوگا, تبھی پھر صحیح معنوں میں ہم لا الہ الا اللہ پر ہیں. اس لیے تو اقبال فرماتے تھے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی, اب کیا ہے فقط مسئلہ علم و کلام. اب ایک علم و کلام کی بحث تو ہے, ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن تو ہے, ایک عقیدے کا مسئلہ تو ہے, لیکن ایک ایسا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جو ہمارے وجود کے اندر سائد کر گیا ہو. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس نے ہمارے عمل کے اندر ایک نکھار پیدا کر دیا. تو وہی بات ہے کہ عقیدہ اور عمل جب دونوں اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ اللہ ہی الہ ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, تو یہ اصل میں کمپریہنسو کانسیپٹ آف توحید ہے. یہی کمپریہنسو
جو ہے کانسیپٹ آف ایمان باللہ. تو امید ہے آپ کے سامنے یہ کلیئر ہو گیا ہو. تو کمنٹ ہو اس پورے ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کوشچن ہو اس وجہ سے کوئی اشکال رہ گیا ہو ضرور پوچھیں. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, بڑی تھن لائنز ہیں بیچ میں, تو وہ تھن لائنز کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک, تو اگر کسی کو ابھی بھی کلیئرٹی چاہیے اس والے سے تو وہ پوچھ لے کوشچن. جی ہاں, 2 کامنٹس ہیں. جی ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی اینیمیٹڈ سیریز بچوں کی تربیت کے لیے جس میں اس طرح کے کانسیپٹس ہم کلیئر کر سکیں. ایک تو اینیمیشن آپ کو مل جائے گی جو ہم نے بنائی تھی نواح کے زمانے میں. تو وہ جو شیٹ میں نے آپ سے شیئر کی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ آپ میں سے کتنے لوگ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. اس شیٹ کے اندر ایک تو جو میرے سب کا کوئی لیکچر ریکارڈ ہوئے ہوئے ہیں انہی پریزنٹیشن کے اوپر, تو وہ بھی آپ کو اس کی کلپس مل جائیں گے, تو آپ وہ سن سکتے ہیں. ساتھ اس کی اینیمیشن بھی ہیں, تو شرک کے اوپر اچھی 2 پارٹ مطلب اینیمیشن ہے, وہ آپ ضرور دیکھیں. اس میں یہ سارے کانسیپٹس کو ہم نے ایک اینیمیٹڈ فارم میں جو ہے پریزنٹ کیا ہے. تو امید ہے اس سے آپ کے کانسیپٹ کو جو ہے کلیئرٹی میں مزید مدد ملے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کوئزز بھی ہیں. ایک کوئز تو آ چکا ہے, وہ ضرور آپ اٹیمپٹ کریں, اور یہ دوسرا کوئز بھی اب آ جائے گا انشاءاللہ شرک کے حوالے سے. اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ضرور چیک کرتے رہیں. لیکن کوئزز از ناٹ سم تھنگ کہ ہم بھی اس کو اتنا نہیں سمجھتے کہ وہ صحیح معنوں میں اسیسمنٹ ہے کسی کی سمجھ کی. اصل اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں اسیسمنٹ کروانی ہے تو پھر آپ اپنا جو بھی کانسیپٹ جو آپ نے سمجھا ہے اس کو پریزنٹ کر کے, چاہے وائس نوٹ کی شکل میں یا چاہے آپ اس کو اس طرح پریزنٹیشن کی شکل میں ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں, تو اس کو پھر ہم اسیس کر کے صحیح معنوں میں بتائیں گے آپ کو کہ کس حد تک آپ وہ کانسیپٹ جو ہے سمجھ پائیں. اس کے اور بڑے فائدے ہیں. تو وہ بھی جو ہے پلانر جو آپ کو میں شیئر کرتا رہتے ہیں, اس میں اس کی جو ہے یہ کوئز کے لنکس بھی ہوتے ہیں اور اسائنمنٹس بھی ہوتی ہیں کہ بھی آپ نے کیسے ان کو اٹیمپٹ کرنا ہے. آپ ریٹن بھی لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں, آپ وربل بھی بھیج سکتے ہیں, ویڈیو اگر آپ نے پریزنٹیشن بنا کے بھیجنی تبھی بھیج سکتے ہیں. تو وہ اگر آپ کرنا چاہیں آپ کریں, تو اس سے بڑا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اصل بات تو یہ ہے کہ ان کانسیپٹس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور پھر آگے سمجھانا بھی ہے دوسروں کو. ٹھیک ہے, دوسری چیز تھی ابھی سورہ 59 کا ریفرنس آیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ سیپریٹ ہے. مطلب کافی احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان کو بھی الگ سے فالو کریں. اور یہ کافی ہمارے کافی تو نہیں, اطاعت اللہ کی بھی ہے اور اطاعت رسول کی بھی ہے. کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. بس وہ تو خیر آج کل کے وہ سارے فتنے ہیں. اس پہ تو وہی ہم نے جو ڈسکشن کی تھی وہ میں نے شیئر بھی کیا تھا آپ کے سامنے, وہ جو حدیث کے حوالے سے ایک ڈسکشن ایک کنفیوژن ہے, تو وہ تو بالکل اس میں کلیئر ہے قرآن مجید تو کہ اللہ کی اطاعت بھی ویسے ہی ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. نہیں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ تو کرنی ہے, اور یہ انکنڈیشنل ہے, یعنی اللہ کی اطاعت ہوگی اور ساتھ رسول کی اطاعت ہوگی, لیکن اس کے بعد جو بھی اطاعتیں ہیں وہ ان اطاعتوں کے تابع ہیں. ٹھیک ہے, تو یا اولو الامر ہیں, چاہے وہ والدین ہیں, چاہے وہ خاتون کے لیے اس کا خامند ہے, یہ ساری اطاعتیں پھر اس کے بعد ہیں. اللہ اس کے رسول پر وسلم کی اطاعت جو ہے سب سے اوپر ہے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہاں پہ اللہ کی اطاعت کا ذکر ساتھ رسول پر وسلم کی اطاعت کا بھی ذکر ہے. اسی لیے پھر وہ حدیث کی امپورٹنس ہے کہ آپ وسلم کا فرمان بھی جو ہے امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ کی ہم بات مانیں گے, رسول پر وسلم کی بات ہم نے نہیں مانی. تو یہ بھی ایک آج کل کے فتنوں میں سے فتنہ ہے. جی جی جی, وہ جو ہمارا پورا پلانر آتا ہے, اب میں نے اس کو ذرا بہت تفصیل سے فالو کرنا شروع کیا. میں بیچ میں کچھ لیسنس کو مس کر چکی ہوں, سیشنز کو. تو اب میں دیکھ رہی تھی, میں اس کے کچھ نوٹس بھی بنا رہی تھی, اور میں انشاءاللہ پلان کر رہی ہوں کہ میں کوئزز وغیرہ بھی اٹیمپٹ کروں. تو میں نے جو نوٹس بنائے ابھی تک, اس میں تصور نمبر 6 پہ پہنچی تھی, کانسیپٹ نمبر 6 پہ. تو آج کی کلاس شروع ہو گئی, تو اس میں تھا اسلام میں معجزہ کی تعریف وغیرہ. تو آج جو آپ نے یہ سیشن سٹارٹ کیا تھا اس میں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ تصور نمبر 6 چل رہا تھا. تو کیا یہ اسی کی سیریز ہے؟ ابھی میں نے اس کو کمبائن نہیں کیا آگے سے نا. بالکل, یہ جو صاحب کا یہ پریزنٹیشن اسی کو ہم فالو کرتے ہیں, کانسیپٹ کی جو ڈویژن ہوئی ہے نا اسی کے مطابق.
تو اس لیے اچھا وہ آپ کے لیے فائدہ ہے کہ آپ اس کو یعنی ہم پہلے سے شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ ایک دو اس کو دیکھ لیں. تھوڑا بعض اوقات لیٹ ہو جاتا ہے لیکن کوشش کریں گے کہ ہم ایک دن مطلب جیسے جس دن جی سیشن ہے اس کے ایک دو دن بعد ہم کر دیں تاکہ آپ کے پاس کافی اور ٹائم ہو اس کہ آپ میں اس کو گو تھرو. جی جی بالکل اس میں وہ ایمان والی میں نے ایک 5 منٹس کی اینیمیٹڈ دیکھی نا، وہ بہت اچھی پریزنٹیشن تھی. تو اب آگے جو آپ شرک کا کہہ رہے ہیں نا وہاں تک ابھی میں پہنچوں گی تو پھر انشاءاللہ وہ بھی میں فالو کروں گی. بالکل تو وہ واقعی بالکل. بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ایکولی وہ بہت جی وہ بینیفیشیل اینیمیشن لگ جو رہی ہے ہے. اس پہ بڑی محنت لگی تھی زمانے میں، ہم نے اس پہ کام کیا تھا کافی، جی مزید بھی آگے کام کریں گے انشاءاللہ. جی تو یہ ہے کہ وہ اینیمیشن میں یہ ہے کہ بات کو ذرا سمجھنا آسان ہوتا ہے تو شارٹ جی وہ میں نے پریزنٹیشن. لیسن پہلے سنا بھی ہوا تھا جی، تو پھر میں جی بہت ہی وہ ایک دم سے نا وہ مجھے ایک دم سے ابزارب ہو گیا دوبارہ اینیمیشن دیکھ کر نا، تو وہ سارا پورا لیسن سمرائز ہو کے اس میں آ گیا نا، بہت اچھا لگ رہا تھا. تو جتنے بھی اور اگر بن سکیں جو بھی یہ محنت اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو یہ ویسے کافی عام فہم سے انداز جی تھا. انشاءاللہ. سر ایک گفتگو میں بات آ رہی تھی کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جو کوئی یہ کلیم کرے اپنے توحید پہ ہونے کا، تو صرف ایک چیز ہے کہ ہم اس کا کلیم کہاں کرتے ہیں؟ کیا ہم کوئی اس کا کلیم ہم نے کرنا ہوتا ہے، یا ہم ایک دوسرے کو جج کر رہے ہوتے ہیں، یا کس جگہ پہ یہ اللہ کے ساتھ ہی ہمارا معاملہ ہے؟ ویسے ہم مسلمان ہیں نا، تو بس مسلمان گھر میں ہیں، مسلمان سوسائٹی میں ہیں، تو ہم عقیدے کے لحاظ سے بھی ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے کچھ سمجھ گئے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی جو ہے وہ صحیح لائنز پہ ہے اور اس طرح سے، تو باقی عمل میں ہم اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اور ہم ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں اور سب کچھ. تو یہ جو دعویٰ کرنے کا ہے کہ اپنے موحد ہونے کا اور سب، یہ مطلب کیا کس پوائنٹ پہ انسان اس چیز کو کس فورم پہ کہاں پہ یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا کیا یہ کہاں ریکوائرڈ ہے یہ اصل چیز؟ میں وہ بات ہے نا کہ جیسے اب کچھ عقیدہ کہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے سوسائٹی میں ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم موحد ہیں، ہم توحید پر ہیں. تو یہ بہت بڑا کلیم ہے نا. ایسا کلیم کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ واقعی کیا ہم اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. تو انسان کے بس میں تو انسان تو کبھی بھی اسے ایسا کلیم نہیں کرنا چاہیے. انسان کے لیے تو یہ ہے کہ ہیوملٹی ہی ضروری ہے، اللہ کے سامنے عاجزی ہی ضروری ہے. اور صحابہ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ کھپانے کے باوجود بھی کیا خیال تھا ان کا، کیا سوچ تھی. ابھی انشاءاللہ ایمان بالآخرت آنے والا اگلا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان بالآخرت ہمارا کتنا خراب ہے، کتنا کرپٹ ہو چکا ہے. جبکہ وہ لوگ جو تھے سب کچھ کرنے کے باوجود کہتے تھے کہ پتہ نہیں ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے. عمر بن خطاب کی وہ جو قول ہے کہ خدا کی قسم اگر عمر اصحاب الاعراف میں بھی ہو تو بڑی بات ہوگی. تو ہمارے لیے یہ کوئی بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے. اسی کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ توحید پہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عقیدے کو سمجھ لیا بلکہ عمل کو بھی اس کے مطابق نکھار اس کا آئے. اور باقی جو صحیح معنوں میں توحید پر ہوگا تو کیا خیال ہے کہ وہ اس طرح مطلب لگاتا پھرے گا اشتہار کرنا توحید پر. لوگ گواہی دیں گے اس کی توحید پہ ہونے کی، اللہ گواہی دے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی اس سے جب پوچھا جائے گا وہ کہے گا جی میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں اللہ تعالیٰ کا، ایک کوشش ہے جو میں کر رہا ہوں. تو یہ چیز ہے جو کہ ہمارے ہاں جب تھوڑا بہت ہم پڑھ لیتے ہیں تو ایک آتا ہے نا کہ وہ جو آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ یعنی یہ سب بحث کو پڑھنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی ایک سیکورٹی قسم کا ایک کمپلیکس آ جائے کہ جی بس سب یہ ہم تو موحد ہیں اور باقی سب. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں خود بھی اس پہ محنت کرنی ہے اور جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان کو بھی ہمیں دعوت دینی ہے کہ وہ اس پہ محنت کرتے ہیں. تو اسی کو میں نے اسی وجہ سے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ بات ذہن میں رہے. جی سجاد سر ایک تو میرا خیال ہے جو میم بات کر رہی تھی تصور نمبر 6 کی، میں نے وہ چیک کیا تھا پلانر، اس میں 2 PDF ہیں سلائیڈز کے حوالے سے، 5 لیکچر کے ریفرنس سے، دونوں میں ہی تصور نمبر 6 آتا ہے. ہو سکتا ہے یہ کنفیوژن ہو رہی ہو میم کو. ہاں جی وہ ٹاپک 5 اصل میں یہ ہے نا کہ ایک ٹاپک جو ہے حقیقت ایمان ہے تو اس کے مطلب کانسیپٹس ہوں گے، پھر اگلا جو ٹاپک شروع ہو تو پھر دوبارہ سے وہ کانسیپٹ 1 2 3 شروع ہوتا ہے. تو ٹاپک وائز پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے. تو ظاہر بات ہے ہم ایک پریزنٹیشن بعض اوقات 3 میں کور کر رہے ہیں، بعض میں 2 میں. اب جیسے یہ جو شرکی ہم نے پریزنٹیشن ہے 2 میں کور کر لی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم بھی لگے، ایک پریزنٹیشن میں ہو سکتا ہے 4 دن لگ جائیں. تو یہ ٹاپک وائز دوبارہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہر ٹاپک کے حوالے سے پھر وہ کانسیپٹس ہیں. سر ایک پوائنٹ کے ساتھ ہی میں ایک کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا کہ جو 2 PDF ہیں پہلے میں لیکچر 1 ہے اور دوسرے میں لیکچر
3 and 4 है, 2 मिसिंग है या नहीं, असल में वो 1 और 2 है, वो टाइपो है। ठीक है, अकेला खैरा अच्छा, चले वो असल मैं में सब क्लियर करना चाह रहा हाँ, वो लेक्चर की जो है ना, मैं उसको चेंज भी कर दूंगा। असल में उनके ये लेक्चर्स के हवाले से ना थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, उनके टॉपिक तो एक होता है, उसमें बाद में लेक्चर 2 लग जाते हैं, 3 लग जाते हैं, 4 लग जाते जी, हैं। आमतौर पे जो हमने रखा हुआ है कि हम एक यानी हकीकत ईमान पर 2 करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 3 लगे, क्योंकि डिस्कशन सर्कल है तो इसमें जरा खुल के डिस्कशन होती है। तो मैं उसको चेंज कर दूंगा, मैं टॉपिक वाइज उसे रखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। जी सर, जैसे आप कह रहे थे अगर इन एडवांस यह आप कर ही रहे हैं, हम भी देख लें तो ज्यादा अच्छे तरीके से शामिल हो सकते हैं। जी, ये इसकी किताब भी है इसकी किताब जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वो एक ड्राफ्ट अगर ही पता है, उसकी कुछ अभी एडिटिंग होनी है, लेकिन वो किताब भी है इसकी, और उसमें इसी तरह डिवीजन हुई हुई, इसी मतलब जो है ना तरह कॉन्सेप्ट वाइज डिवीजन हुई हुई है। तो वो किताब मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसमें बस कुछ जी हो सकता है टाइपो कुछ एरर्स हों, फिर उसकी वो एडिटिंग वगैरह होनी है, फिर उसे पब्लिश हम करेंगे। तो किताब जरूर है इसकी, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, चलो वो देख लीजिएगा। ठीक है जी, जरूर कीजिएगा सर। ठीक हो गया। ठीक है जी, जी, ठीक। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बड़ी अच्छी डिस्कशन भी रही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए। अगेन ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं आपकी, इनको भी आप सुन सकते हैं। सबका जो लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, सबका Q&As भी वहाँ पड़े होते हैं उस प्लानर के अंदर, एनिमेशंस भी हैं। तो ये सब बेसिकली क्या है कि मल्टीपल आपके पास सोर्सेज हैं जिनसे आप अपनी समझ को परखेंगे, समझ को बेहतर करेंगे, और उसको परखने के हवाले से फिर आप क्विज़ हैं और या फिर वो जो वॉइस नोट असाइनमेंट्स हैं या प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स हैं वो आप करें। तो इंशाल्लाह ये करते रहेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। असल बात यह है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से हमें अज़बर हो जाएं, और जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आपके ऊपर भी इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा इंशाल्लाह, और फिर आप दाई भी बनेंगे, आप दूसरों को भी ये पहुंचाएंगे। असल बात तो ये दीन का तो हमारा मिजाज ही है कि बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन, कि एक आयत एक बात भी आपको समझ आ गई है तो आपने उसको आगे पहुंचाना है। ठीक है जी, तो इस पे हम फिर कंक्लूड करते हैं, टाइम भी हमारा हो गया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, इसी दुआ के साथ खत्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ये सीखने सिखाने का जो मामला है इसे कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।